الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس المؤمن طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ جل جلالہ نے ہم اہل ایمان کو اپنی زندگی کے اندر اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اعمال کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول میں معاون ہوتا ہے، اور بدعمالیوں کے اثر سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اور آپ ہم سب اپنے اعمال میں اس چیز کی نگرانی ضرور رکھیں کہ کن اعمال کا اثر میرے اور آپ کے رب کریم کی رضا اور خوشنودی کے حصول میں مددگار ہیں، ان اعمال کو کرنے کی جستجو پیدا کریں، اور میں اور آپ وہ اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے دور رہ جانے کا سبب بنتے ہیں، ان سے دور رہنے کی جستجو اور فکر کرنے کی میں اور آپ مل کر کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بھی عطا فرماتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، حضرت جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے کچھ عرصے بعد ان اللہ کے ولی حضرت جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی زیارت ہوئی۔ خواب میں پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بھر
اپنے اعمال کی خوب فکر میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائی، ان اعمال صالحہ میں خوب اللہ کے قرآن کی خدمت بھی کی، خوب اللہ کے رسول اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں، حدیثوں اور ارشادات کی بھی خوب خدمت کی، پھر لوگوں کی اصلاح اور ان کے باطن کو درست بنانے کے لیے تصوف کے میدان میں بھی خوب محنت کی، پھر لوگوں کی اصلاح کے لیے گلی گلی کوچے کوچے لوگوں کے اندر اللہ کے دین کا شوق پیدا کیا، ساری زندگی ان دینی کاموں کی مصروفیات میں گزرتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی زندگی میں اعمال صالحہ کو اختیار کیے رکھنے کی خوب پابندی کرتے رہے، خوب ان اعمال کی حفاظت کا اہتمام کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سحری کے اوقات میں جب کہ نماز تہجد کا بڑا وہ خوبصورت وقت ہوتا ہے، ویسے تو شرعی مسئلہ مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ عشاء کے فرض میں نے اور آپ نے جہاں کہیں بھی اور جس وقت بھی پڑھ لیے، یعنی مسجد میں پڑھ لیے باجماعت، بہت اچھی بات ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی مسلمان کی جماعت کی نماز فوت ہو گئی اور وہ کسی رات کے دیر والے وقت میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہے، تو جس لمحے بھی عشاء کے فرض میں نے آپ نے پڑھ لیے باجماعت سب سے پہلے اس کا خیال رکھا جائے، لیکن اللہ نہ کرے کہ اس میں کوتاہی ہو گئی تو جس پہر جس لمحے بھی عشاء کے فرض میں اور آپ اپنی نماز کے پڑھ لیں گے تو تہجد کی نماز کا وقت میرے لیے آپ کے لیے اس وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سونا ضروری نہیں ہے، جاگتے رہنے والا بھی پڑھ سکتا ہے، عشاء کی جماعت سے فارغ ہوا، مسجد کی کسی کونے میں کھڑے ہو کے تہجد شروع کر دی، ہو جائے گی، اس لیے کہ تہجد کی نماز کا وقت میری عشاء کی نماز کے فرض پڑھتے ہی میرے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کو ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا عشاء کے فرض پڑھتے ہی تو بس پڑھ لیں۔ اگر رات کے اس پہر جس کی ابھی بات ہو رہی ہے وہ پہر تو بہت اچھا ہے، رات کا بالکل آخری لمحہ، آخری تیسرا پہر، رات کو 3 حصوں میں کریں، 12 گھنٹے کی ہو تو آخری 4 گھنٹے، اس آخری میں سے بھی کی آخری 2 گھنٹے، اس میں سے کبھی آخری 1 گھنٹہ، وہ تو اچھا وقت ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف وہی وقت ہے، نہیں، وقت تو شروع ہو گیا میرے اور آپ کی عشاء کے فرض پڑھتے ہی میری تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، آپ کے عشاء کی نماز کے فرض پڑھتے ہی آپ کی تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو آپ پڑھ لیں۔ اگر رات کے اس پہر اٹھنے کا یقین نہیں، عادت بھی نہیں، امکان بھی نہیں، تو پھر عشاء کے فرض پڑھتے ہی مسجد کے کسی کونے میں، گھر کے کسی کمرے میں جا کے بس اس جاگتی ہوئی حالت میں تہجد پڑھ لے، 2 رکعت 4 رکعت 6 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت تہجد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تہجد کی نماز کا تو اہتمام رات کے آخری پہر میں کرتے تھے، لیکن اس سے مجھے اختلاف نہیں اور نہ آپ کو کوئی اختلاف ہے، ہم اس کو سمجھیں گے کہ وہ بڑا افضل وقت ہے، وہ بڑا قیمتی وقت ہے تہجد کے لیے، لیکن تہجد کی نماز کا جب وقت شروع ہو گیا تو بس ہو گیا اور نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ لہذا اگر رات کے اس پہر جاگنے کی ہمت، یقین اور عادت نہیں ہے تو بھائی شروع تو کر دیں ہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عادت بھی نصیب فرما دیں گے، ان لمحوں میں بھی ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو آج سے یہ اللہ کے دربار میں ہم سب یہ طے کر لیں اپنی اپنی زندگی کے لیے کہ بڑا اچھا مسئلہ سمجھ میں آیا کہ ادھر عشاء کے فرض پڑھے
وتر بھی بعد میں پڑھ لیں، وتر بھی بعد میں پڑھیں، تہجد کی نماز پہلے پڑھ سکتے ہیں آپ، بس عشاء کے فرض ہو جائیں پہلے، یہ ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اب وہ چاہے جماعت سے ہو جائیں، اول تو یہی ہے، لیکن اگر جماعت سے بھی رہ گئے تو جس لمحے میں اور آپ عشاء کے فرض پڑھ لیں گے، بس میرے آپ کے لیے اس کے ہی فوراً بعد تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میں کہنے والا خود اپنی کہیں بھی بات پر پہلے عمل کا محتاج ہوں، اور پھر آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی عمل کی نیت اور ارادہ کر لیں۔ تو ہمیں آپ کو آج رات سے ہی اپنی نماز تہجد کی پابندی نصیب فرما دے۔ تو افضل وقت تو وہی ہے رات کے سحری کا وقت، بالکل رات کا آخری لمحے، جب رات ختم ہوگی اور پھر صبح شروع ہوگی۔ ان لمحوں میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز کا بھرپور اہتمام کرتے تھے، اور یہ اللہ والے لوگ ہیں بھائی، انہیں یقین بھی تھا، انہیں امکان بھی تھا، اور ان کی عادتیں بھی بنی ہوئی تھیں، اس لیے ان کے لیے ان اوقات میں کھڑے ہو جانا تہجد کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن میرے جیسے کے لیے مشکل ہے، تو میں اس شرعی مسئلے کا فائدہ اٹھا لوں کہ فرض ہوتے ہی میرے تہجد کی وقت کا نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو میں اسی لمحے پڑھ لوں۔ اللہ تعالیٰ پھر توفیق دیں گے کہ بھائی یہ بندہ تہجد کا شوقین ہے، یہ بندہ تہجد کی اہمیت کو جان گیا، یہ مان گیا، اور یہ عمل کے لیے بھی کھڑا ہو گیا، چلو اس کے لیے اس افضل وقت میں بھی کھڑے ہونے کی توفیق ہم دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ہمت بھی دے دیں گے ان اوقات میں بھی تہجد کی۔ تو پھر جب انتقال کے بعد خواب میں آئے حضرت جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے پوچھا حضرت آپ کی زندگی تو قرآن، حدیث اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنے کی خوب محنت میں خرچ ہوئی، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ جو خواب میں حضرت جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ نے سن کے ہمیں پہنچایا، وہ تھا طاحت تلک الاشارات۔ ارے قرآن کے اندر جتنا غور و فکر کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بس ایک نیکی تھی، قبول ہو گئی، لیکن اس کا کوئی خاص بڑا بدل نہیں ملا۔ وغابت تلک العبارات، جتنی احادیث پڑھتے تھے اور جتنی محنتیں کرتے تھے وہ بھی کہیں خاص نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا معاملات ہیں، کس کے کیا اعمال قبول ہیں، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان نگرانی سے اپنے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو عطا کرتے ہیں، بس بہانہ جو بھی اللہ کو پسند آ جائے۔ وفنیت تلک العلوم، جتنے علم میں نے حاصل کر رکھے تھے، قرآن کا، حدیث کا، مسئلوں کا، فقہ کا، عربی گرامر کا، میں نے اور بہت ساری چیزوں کے علوم حاصل کر رکھے تھے، وہ بھی میرے ہاں سے ختم ہو گئے۔ ونفدت تلک الرسوم، اور بڑی عبادتیں بھی میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں ان کو کرنے کا اہتمام کرتا تھا، وہ بھی کوئی خاص نظر نہیں آ رہی۔ وما نفعنا الا رکعات، ہاں مگر ایک عمل تھا جس کی میں نے زندگی بھر خوب نگرانی رکھنے کی کوشش کی، اللہ نے میرے اس عمل کو میرے سامنے میری بخشش کا سبب بنا کر لا کھڑا کیا۔ اور وہ عمل کیا تھا؟ رات کے آخری پہر میں دن بھر کی جو بھی تھکان ہو، لیکن اللہ سے توفیق مانگ کے سوتا تھا، رات کے ان آخری لمحوں میں نگرانی کرتے ہوئے اپنے نفس کی، میں تھکن کو، مشقت کو، دن بھر کی تھکان کو ایک طرف رکھ کے اٹھ کھڑا ہوتا تھا اور چند رکعات تہجد کی اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھ لیا کرتا تھا۔ کننا نرکعھا فی الاسحار، جنہیں میں سحری کے وقت میں خوب نگرانی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، خوب میں اپنے اس عمل کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ بس میرے رب کو ساری چیزیں چھوڑ کے میری زندگی کے اعمال میں سے کا یہ عمل بہت پسند آیا، اور اللہ نے میری ان چند رکعتوں کی نیکی کو جو میں روز سحری کے وقت میں تہجد کی شکل میں پڑھا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہی میری رکعتوں کو قبول کر لیا اور مجھے نواز دیا اور میری بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ تو اعمال کون سے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہیں؟ نگرانی تو کریں، شروع تو کریں، اور اس کے اوپر ہمت باندھ کے کھڑے ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات
دنیا اور آخرت دونوں میں ضرور عطا فرماتے ہیں. اس لیے اپنی تہجد کا شوق اپنے اندر پیدا کر لیں. شرعی مسئلہ بڑا آسانی سے سمجھ میں آ گیا. ادھر فرض رکعت پڑھی عشاء کی 4, تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. وطر کو بھی بعد میں لے جائیں, بس تہجد کی نیت سے 2, 4, 6 اور 8 رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تہجد کی توفیق عطا فرمائی. پھر اس کے بعد اپنی جو ہے وطروں کا آخر میں اہتمام کر لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہی نگرانی ایک عمل کی شاید میری اور آپ کی مغفرت کا بہانہ بن جائے. تو اعمال کی حفاظت وہ در حقیقت مسلمان کو زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس کے بعد یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کے اندر جن اعمال کو حفاظت کے ساتھ اپنی زندگی میں اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا, ان میں سے ایک ہے اپنی زبان کا گندی چیزوں کے لیے استعمال کرنے سے محفوظ رکھنا, گندی چیزوں سے پاک رکھنا. حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی زندگی میں زبان کی گندی باتوں میں سے کی ایک گندی بات, آپس میں ایک دوسرے کے لیے لعنت کے الفاظ استعمال کرنا, دوسروں کے لیے لعنت کے الفاظ استعمال کرنا. اس سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا. حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لیس المؤمن طعانا, ایمان والا ایک دوسرے کے حق میں تانا دینے والی زبان استعمال نہیں کیا کرتے. آپس میں تانا دینے والی, کسی کے عیب کا اسے تانا دینا, کسی کی غربت کا اسے تانا دینا, کسی کی صحت کی کمزوری کا اسے تانا دینا, کسی کو اس کے خاندان کی کمزوری کا اسے تانا دینا, اور کسی کو اس کے کاروبار کی کمزوری کا تانا دینا, کسی کو اس کی رنگت, اس کی خوبصورتی کی کمی کا اسے تانا دینا, اور کبھی کسی کو اس کے جسمانی, مالی اور معاشی, معاشرتی, خاندانی, نجی, ذاتی مسائل کے اندر ایک دوسرے کو تانا دینا. یہ ایمان والوں کے آپس میں سلوک نہیں ہوا کرتے. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سمجھا دیا. ایمان والا جو ہے, اگر وہ ایمان والا ہونے کی کسوٹی پر ہوگا تو اس کی زبان ایک دوسرے کے حق میں تانا دینے والی کبھی بن کر استعمال نہیں ہوگی. تو مجھے اور آپ کو اس تانا دینے والی گندی عادت سے اپنی زبان کو پاک کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے خاندان میں ایک دوسرے کے عیبوں کے تذکرے زبانوں سے نہ کیا کریں. اپنے گھر کے لوگوں کے آپس میں گندی باتوں کے ذریعے تذکرے آپس میں تو کیا, باہر تو کیا, کہیں بھی نہ کیا کریں. گھر میں بیٹھ جاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں, آپس میں بھائی ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں, اور خوب بہنوں سے بھائیوں کی برائیاں ہو رہی ہیں, بھائیوں سے بہنوں کی برائیاں ہو رہی ہیں, اور کہہ رہے ہیں تو گھر ہے, باہر کریں تو چلو برا ہوگا. مولانا صاحب نے کہا ہے آپس میں ایک دوسرے کی تانا دنی نہیں کیا کرو, ایک دوسرے کے لیے گندی زبان استعمال نہیں کیا کرو. چلو یہ باہر تو سمجھ میں آ رہا ہے, ارے یہ تو گھر ہے, گھر میں کیا ہے, بہنوں کو بھائیوں کی برائیاں کیے جا رہے ہیں اور بھائیوں کے سامنے بہنوں کی برائیاں کیے جا رہے ہیں, تو یہ بھی تو تانا ہے. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہمیں اجازت دے دی, آپس میں باہر مت کیا کرو, گھر میں آپس میں ایک دوسرے کی خوب برائیاں کیا کرو. یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری زبانوں کو گندا تانا دینے والا بنانے کی اجازت ہی ہمیں نہیں دی, چاہے وہ ہم آپس میں گھر والے ہوں, چاہے بہن بھائی ہوں, رشتہ دار ہوں, چچا ماموں ہوں, تایا ہوں, پھپھا ہوں, نانے ہوں, ننیال ہو, ددیال ہو. کسی ایک خاندان کو کسی دوسرے خاندان والے کے سامنے تانا دینا, ان کے عیبوں کا تذکرہ دینے والا ایمان کی کسوٹی پہ جو شخص موجود ہے اس کی عادت میں تو یہ بات ہوتی ہی نہیں ہے. اور جب میں اس عادت کا شکار ہوں تو پھر مجھے اپنے بارے میں فکر مند ہو جانا چاہیے کہ یہ تانا دینے والی زبان اگر میرے منہ میں موجود ہے تو پھر میں ایمان کی کسوٹی پر پورا اترنے کے قابل نہیں ہوں, میں صاحب ایمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہوں اگر میری زبان آپس میں تانا زنی کے لیے استعمال ہوتی. دوسری چیز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, وَلَا لَعَانًا, میری امت کا صاحب ایمان
اگر اپنے ایمان کی کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں ہوں یا نہیں صاحب ایمان، تو دیکھ لے کہ اس کی زبان ایک دوسرے پر لعنت دینے کے لیے استعمال تو نہیں ہوتی، ایک دوسرے پہ لعنت دینے کے لیے اور ایک دوسرے کو اللہ کی رحمتوں سے دوری کے تانا دینے کے لیے استعمال تو نہیں ہوتی۔ اگر زبان لعنت کے الفاظ استعمال کرنے کی عادی ہے تو پھر سمجھ لے کہ وہ ایمان کی کسوٹی پر نہیں۔ ولا فاحشن، تیسری چیز ایمان والے کی زندگی میں زبان کی گندے بول وہ ہیں فحش اور بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کی باتیں کرنا، بے حیائی کے تذکرے کرنا، بے لباسی کے تذکرے کرنا، ننگے جسموں کے تذکرے کرنا، ننگی باتوں کے تذکرے کرنا اور ننگی چیزوں کے تذکرے کرنا، یہ ایمان والوں کی زبان کا وتیرہ نہیں ہے۔ ان الذین یحبون، سورۃ النور ہے، 18واں سپارہ ہے، اللہ تعالی متکلم ہے، کلام کرنے والا ہے، اور کن سے کر رہا ہے؟ ہم اور آپ سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون، بلا شبہ میرے بندوں میں سے کہ وہ بندے جو یہ پسند کرتے ہیں، ان کی زندگی کا بس یہی ایک مقصد ہے، ان تشیع الفاحشۃ، کہ گندی اور ننگی باتیں وہ لوگوں کے درمیان پھیلتی رہیں، فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے بیچ گندی اور ننگی باتیں ہوتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کی چاہتوں میں ننگا پن ہے، بے حیائی کو فروغ دینا ہے، گندی باتوں کے ذریعے لوگوں کے گندے جذبات کو بھڑکانا ہے، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آج کتنے ادارے ایسے ہیں جو ننگے پن کو فروغ دینے کے لیے بنائے گئے، چاہے وہ کسی میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں اور پرنٹ میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں یا الیکٹرانک میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں یا ڈیجیٹل جو آلات آج میرے آپ کے پاس موجود ہیں، ان ڈیجیٹل آلات کے ذریعے گندے پن کو، ننگے پن کو فروغ دینے کے لیے جو محنتیں ہوتی ہیں، اور اس میں ہمارے اور آپ کے ہی دائیں بائیں کے لوگ وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں اور فروغ دینا چاہتے ہیں ننگے پن کو، اور فروغ دینا چاہتے ہیں بے حیائی کی شکلوں کو، بے حیائی کے انداز کو۔ ایمان والے ایمان کی کسوٹی پر باقی نہیں رہ سکتے اگر وہ اس گندے پن کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا پاک دامنی کا ذہن اور اس کو فروغ دینا یہ ایمان کا حصہ ہے، بے حیائی کو فروغ دینا یہ بے ایمانی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ تو جگہ جگہ تصویریں ہماری بہن بچیوں کی، بیٹیوں کی، وہ ننگی تصویریں، ننگے چہروں والی، ننگے سر والی اور بے لباس، چست لباسوں والی تصویروں کو فروغ دینا، جگہ جگہ سیلفیوں کا نظام اور گندگی اور بے حیائی کو کے ذریعے گندے جذبات کو بھڑکانے کی کوششیں کرنا، نوجوانوں کے جذبات کو غلط راہوں پہ کی طرف متوجہ کرنے کا سبب بننے والی یہ بے حیائی کی تصویریں، ظاہر سی بات ہے کہ اور اس کو فروغ دینے کا سبب بننے والے ادارے اور لوگ اور اس سے وابستہ جتنی بھی تعداد میں لوگ ہیں، وہ سب اس آیت کریمہ کے عذاب کے اندر مستحق ہوتے ہیں۔ مومن فاحش نہیں ہوتا، مومن گندا ذہن رکھنے والا نہیں ہوتا، مومن ننگے پن کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی نجی مجلسوں میں 4 دوست بیٹھ گئے تو ننگی باتوں کے بغیر مجلس تام نہیں ہوتی، بے لباس جسموں کو دیکھے اور دکھائے بغیر لطف نہیں آتا مجلس کا۔ یہ کیا ذہنیت بنتی جا رہی ہے نوجوان نسل کے اندر بھی، اور بڑی معتبر عمر والے لوگ، معتبر عمروں والے لوگ وہ بھی ننگے پن کو پسند کرتے اور زبانوں سے گندی باتوں کے تذکرے کو بڑا آسانی سے لے لیتے ہیں۔ ولا بذیہ، چوتھا کردار ایمان والے کا یہ ہے کہ وہ فضول، لغو اور بیکار قسم کی باتیں زبان سے نہیں کیا کرتا۔ ایمان والے کی زبان وہ فضول، لغو اور بیکار قسم کی باتوں کرنے والی نہیں ہوتی، اور اس میں گالیاں سب سے پہلے آتی ہیں۔ گالیوں کا تذکرہ ایک عام ہے، بس مسجد کے دروازے سے باہر وہ کچھ وقت کے لیے اس کو باہر دروازے پہ روک کے آتے ہیں گالیوں کو کہ ابھی ہم آ رہے ہیں نماز پڑھ کے، پھر دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے،
پھر دوبارہ سے اس امانت کو اٹھاتے ہیں, پھر بازار میں گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں. اور گالیاں بکنا ایک اسٹینڈرڈ بن گیا ہے کہ جب تک وہ میرے بارے میں بازار میں یہ تصور نہیں ہوگا نا کہ مولانا صاحب بھی ذرا بھائی بڑی زبان کے گندے ہیں مولانا صاحب, بھائی آسرا ہی نہیں کرتے, یہ جملے ہیں بازار میں جو چل رہے ہیں, بھائی آسرا ہی نہیں کرتے مولانا صاحب. اچھا یہ میرا روب بن جائے, میرا ایک اسٹینڈرڈ بنے گا, یہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے میری ذات کا, میرے کو اس طرح سے پہچانا جائے. میں یہ چاہتا ہوں بازاروں میں چلتا پھرتا ایک عام مسلمان وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بارے میں یہ تصور قائم ہو جائے, بڑا منہ پھٹے, آسرا ہی نہیں کرتا, بڑا بد زبان ہے, بھائی عزت کو تو بالکل تار تار کر کے رکھ دیتا ہے آدمیوں کے دو بول میں, اور بڑا حاضر دماغ ہے, بڑا تیز زبان والا ہے. یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے, ہم چاہتے ہیں ہمارے بارے میں یہی سب کچھ مشہور ہو, اور ہم جب بازار میں چل رہے ہوں تو چار آدمی ادھر ہٹ جائیں, چار آدمی ادھر ہٹ جائیں, ہماری گندی زبان والا ہونے کی وجہ سے, اور اس کو اپنا اسٹینڈرڈ بنایا ہوا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ایمان والوں کا اسٹینڈرڈ یہ نہیں ہے, ایمان والوں کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ وہ زبان سے پاک باتیں کرتے ہیں, صاف باتیں کرتے ہیں, حیا کی باتیں کرتے ہیں, پاک دامنی کی باتیں کرتے ہیں, شرم کی باتیں کرتے ہیں, عفت کی باتیں کرتے ہیں, عزت کی باتیں کرتے ہیں, شرافت کی باتیں کرتے ہیں. ایمان والوں کا اسٹینڈرڈ تو یہ ہے بھائی میری زبان شریف ہو, میری زبان با حیا ہو, میری آنکھیں شرمیلی ہوں, میرے بول پاکیزہ ہوں, میرا دل صاف ہو, میرے الفاظ میٹھے ہوں, میری زبان ستھری ہو. یہ ایمان والوں کا اسٹینڈرڈ ہے. یہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ گندی زبان والا ہوں کہ مشہور ہونا, یہ اپنی زندگی کا اسٹینڈرڈ بنا لیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا. قرآن کریم میں ایک جماعت ہے جن پر لعنت کرنے کی ہم اہل ایمان کو اجازت دی گئی ہے, اور وہ جماعت کفار ہے. جماعت من حیث الجماعت یعنی پوری جماعت, بس ایک آدمی نہیں کافروں میں سے کا, میں بات کر رہا ہوں پوری جماعت کافروں کی. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کافر کا لفظ بولنے کی ہمیں اجازت دی. یہ بڑا ایک نازک مسئلہ ہے, اس کو غور سے سن لیں, ایسا نہ ہو کہ کہیں بات ادھر ادھر پھسل جائے. اللہ تبارک و تعالی نے جماعت کو جماعت کی شکل میں, اگر میں اور آپ ان کے عقیدوں, ان کے نظریات اور ان کی چیزوں سے واضح طور پر وہ علم رکھنے والے ہوں اور مجھے آپ کو اس کی تحقیق ہو جائے اور ان کا ظاہر سب کے سامنے آیا ہوں, تو اس جماعت کو من حیث الجماعت یعنی سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے لعنت دینے کی اجازت ہے جو کافر ہوں. ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار, جو لوگ کفر کی حالت میں تھے اور مر بھی گئے اسی کفر کی حالت میں, اولئک علیہم لعنت اللہ, ایسی کافروں کی کفر کی حالت میں مر کھپ جانے والی جماعت کو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کہتے ہیں کہ میری بھی ان پہ لعنت ہے, والملائکتی میرے فرشتوں کی ان پر لعنت ہے, والناس اجمعین اور میرے سارے صاحب ایمان بندوں کی بھی ان کے اوپر لعنت ہے. یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ. اس سلسلے میں کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کافروں کی جماعت کو پوری جماعت کی شکل میں اگر ان کے کفریہ نظریات سامنے ہوں تو ان کے اوپر لعنت دینا, انہیں کافر بولنا, اس کی مجھے اور آپ کو اجازت ہے. دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے, کسی ایک کافر کو متعین کر کے کافر کہنا, اس سلسلے میں علماء کرام نے احتیاط برتنے کا کہا ہے. ایک جماعت علماء کی کہتی ہے کہ کافر کہنا کسی ایک شخص کو, چاہے وہ کفریہ نظریات پر ہی کیوں نہ زندہ ہو, اور مجھے اس کے بارے میں علم بھی ہے کہ یہ کفریہ عقائد رکھنے والا آدمی ہے. ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں میں, جماعت کی نہیں کہہ رہا. یاد رکھیں کہ جماعتوں کی بات الگ ہے. جماعت کو من حیث الجماعت اکٹھی شکل میں کافر کہنے کی اجازت ہے اگر ان کے عقائد کفریہ ہیں اور وہ سامنے آ چکے ہیں. جیسے قادیانی جماعت ہے, قادیانیوں کو کھلم کھلا ان کے عقائد اور ان کے نظریات کے ہمارے آپ کے کھل کے سامنے آنے کی وجہ سے, کیونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں, ان کی پوری جماعت کو کافر کرنا میرے آپ کے لیے اجازت ہے.
اور جائز ہے اور کہنا واجب بھی. تو ایک آدمی کی بات جو ہو رہی ہے, ایک آدمی اگر کفریہ نظریات کے ساتھ سامنے آیا اور کھل کے سامنے آیا, اس میں علماء کہتے ہیں کہ جب تک وہ اس حالت میں مر نہ جائے, اس کی ہدایت کی امید پر اسے یا کافر اے کافر کہہ کے پکارنا جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہ ایک آدمی ہے اور اس کے نظریات کھل کے سامنے آئے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے کیا کر لے بھائی, توبہ کر لے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ہدایت کی امید میرے اور آپ کے لیے رکھنی چاہیے نہیں رکھنی چاہیے, یا اس کی ہدایت کی امید سے ہم نا امید ہو جائیں؟ نہیں, وہ کفریہ عقائد کے ساتھ سامنے آیا اور کھلا ہوا ہے وہ, لیکن اسے کافر کہنا ابھی جائز نہیں ہے, کیونکہ شاید اس سے ہدایت کی خوشبو آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسے پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے وہ ہدایت یافتہ ہو کے مر جائے, تو آپ کو اپنے کہے ہوئے ان لفظوں پہ پشیمانی ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا, جو مرے نہیں زندہ ہے تو اس سے ہدایت کی امید پر کافر کا لفظ اسے مت کہو. ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ایسا نہ ہو میری بات کو آگے غلط پھیلا دیں آپ. اور نمبر 3, ایک آدمی ہے کفر کے نظریات کے ساتھ سامنے آیا اور ہم نے اس کے بارے میں ہدایت کی امید باندھ کے اسے کافر کا لفظ کہنا پسند نہیں رکھا اور نہ کیا, لیکن وہ اسی حالت میں مر گیا, تو اب اس کے لیے کافر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ اب اس کی ہدایت کی تو امید ہی کیا ہو گئی بھائی, ختم ہو گئی. اب اس چلے جانے والے کے لیے ہم یہ بات کبھی ہوگی تو اس کے نام کے ساتھ کافر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. یہ 3 لفظ ہو گئے. چوتھی چیز آ جائیں, مسلمان کا مسلمان کو کافر کہہ دینا. اللہ اکبر, ربیع الاول شروع ہو گیا ہے, سمجھ گئے ہوں گے آپ, شروع ہو جائے گا مسئلہ بھی. بس ہمارے ہاں یہی بس اسی چیز میں ڈال کے رکھا ہوا ہے, ہمیں کوئی کام کی چیز سننے ہی نہیں دیتے ہمیں آپس میں, کوئی کام کی بات تو ہمیں آپس میں کوئی کرنے ہی نہیں دیتا. ہمیں ربیع الاول آ جائے تو اس میں لگ جاؤ, محرم آ جائے تو اس میں لگ جاؤ, قربانی آ جائے تو اس میں چلے جاؤ, کوئی کام کی بات تو ہمیں آپس میں کوئی ایک دوسرے سے کرنے ہی نہیں دیتا. نتیجہ یہ ہے کہ بس آتے ہیں مولانا صاحب بیچارے بیان کرتے ہیں چلے جاتے ہیں, کام کی بات کوئی نہیں کرنے دیتا. نمبر 4, ایک مسلمان کا مسلمان کو کافر کہنا, اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے, جبکہ اس کا کلمہ, اس کا ایمان والا ہونا, اس کا دین کی بات کرنا وہ میرے آپ کے سامنے ظاہر ہو. مسلمان کا مسلمان کو کافر قرار دینا یا دلوانا یہ تو بالکل بھی جائز نہیں. چوتھی 5ویں چیز, خود تو نہیں کہہ رہا لیکن دوسروں سے کہلواتا ہے. یہ ہمارے لیڈروں کا کام ہوتا ہے. لیڈر آپس میں تو پردے کے اس طرف ایک ساتھ کھا بھی رہے ہوتے ہیں, ایک ساتھ پی بھی رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں آپ کو پتہ بھی اچھی طرح, چاہے وہ دینی رہنما ہو یا دنیاوی رہنما ہو, پردے کے اس پار تو سب ایک ساتھ بیٹھے ہوں. ہم اور آپ سے کہلوائے جاتے ہیں, ہمیں اور آپ کو روڈوں پہ, ریلیوں میں, جلسوں میں, جلوسوں میں ادھر ادھر گھما پھرا کے ہمیں ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگوائے جاتے ہیں, ایک دوسرے بولے جاؤ بولے جاؤ بولے جاؤ بولے جاؤ. یہ ہم نے کوئی دین کا کام سمجھ رکھا ہے. جلسے جلوس ریلیوں کی شکل میں وہ ایک دوسرے کو کافر کہلوائے جا رہے ہیں, اور پردے کے اس پار سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں. یہ بھی ایک بڑی نازک چیز ہے. یہ 5 چیزیں ہو گئیں. یہ کام کی بات ہے, یہ آج سے پہلے کوئی کرتا نہیں ہوگا آپ کے سامنے, کیونکہ یہ ہمیں کرنے ہی کوئی نہیں دیتا. یہ چیز بڑی نازک ہے. اس سلسلے میں ہمارے اکابر الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, جن کے دامنوں سے ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کیا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آپ بھی جڑے رہتے ہیں, بات کو صحیح سمجھتے ہیں تو یہاں جڑتے ہیں نا آپ. ایسا تو نہیں آپ کا دل یہاں لگ رہا ہوتا, دل کو بات لگتی ہے تو سنتے ہیں نا. اللہ نے آپ کو بھی توفیق دی. جن بزرگوں کے دامن سے ہم اور آپ جڑے ہوئے ہیں ان کی زندگیاں کیا ہیں ان کو ذرا سن لیں. بہت عجیب واقعات اور حالات. جنگ احد میں ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے, سن 7-8 ہجری میں فتح مکہ پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے, اور وہ کفار کی طرف سے آئے. اس سے پہلے غزوہ ہو چکا تھا, پہلا غزوہ بدر. اس میں 70 کافروں کے سردار مردار ہوئے تھے,
کفر کی حالت میں، اور وہ مر گئے تو انہیں ہم کافر ہی کہیں گے نا، مر گئے وہ کفر کی حالت میں، اور انہیں بدر کے کنویں میں اللہ تبارک و اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈلوا دی، اور 70 کافر وہ قیدی بنے تھے۔ اگلی جنگ ہوئی 1 سال کے بعد، غزوہ احد، پہلی میں تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، دوسری جہاد کی جنگ میں مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست ہوئی، اور ہوا یہ تھا کہ 11 سے 12 صحابہ کرام کو ایک ٹیلے پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا کہ دیکھنا یہاں سے پیچھے سے کوئی ہم پہ حملہ نہ کر جائے، اور ہم نیچے میدان میں لڑیں گے۔ تو لڑائی ہو گئی نیچے، اور مسلمانوں کو ظاہری طور پر فتح ہونے لگی۔ ابو سفیان الٹے پیروں بھاگ نکلے، پیچھے سے صحابہ کرام جو ٹیلے پہ تھے ان میں سے اختلاف ہوا، 5-6 صحابہ کرام نے کہا کہ بھائی نیچے تو سب کچھ ختم ہو گیا، چلو نیچے چلو۔ 5-6 صحابہ کرام نے کہا نہیں، اللہ کے نبی جب تک ہمیں نہیں آواز دیں گے ہم کیسے نیچے جائیں؟ تو وہاں آدھے رہ گئے، آدھے نیچے آ گئے۔ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، وہ پیچھے سے کہیں گھوم رہے تھے، اور انہیں غصہ تھا کہ ہم جو ہے وہ شکست خوردہ ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا ٹیلے پہ تھوڑے لوگ ہیں، وہ اوپر چڑھائے، اور انہوں نے 5-6 صحابہ کرام کو شہید کیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر لشکر تھے وہاں پہ، وہ بھی شہید ہو گئے، اور پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا۔ ابو سفیان پیچھے دیکھا کہ بھئی مسلمانوں سے کوئی لڑائی کر رہا ہے، تو پتہ چلا خالد بن ولید نے حملہ کیا ہے، وہ تو ہمارے آدمی ہیں، وہ بھی پلٹ آئے، مسلمان بیچ میں پس گئے، اور مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ آپ کے چہرے انور پر لوہے کا جو ٹوپا آپ نے پہنا ہوا تھا، اس کی کڑیاں تھیں، وہ لوہے کو جوڑنے کے لیے ایک زنجیر ہوتی ہے، کڑیاں، وہ ٹوٹ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گال مبارک میں چبھ گئیں، اور آپ کا خون نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا لن یفلح قوم، کیسے وہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے وقت کے نبی کو لہو لوہان کر دیا ہو، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے 3 آدمیوں کے نام نکلے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا لعنت اللہ علی ابی سفیان، اللہ کی لعنت ابو سفیان کے اوپر، الا لعنت اللہ علی حارث بن ہشام، اللہ کی لعنت ہو حارث بن ہشام کے اوپر، الا لعنت اللہ علی صفوان بن امیہ، اور کافروں میں سے ایک اور سردار صفوان بن امیہ پہ بھی اللہ کی لعنت ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کے پورے پس منظر میں یہ جملے کہہ دیے، اور وہ تکلیف کا پورا پس منظر میں نے آپ کو سنایا۔ تو یہ الفاظ زبان پہ آ جانا اس کیفیت میں تو سمجھ میں آتے ہیں کہ ہاں یہ الفاظ تو صحیح موقع پہ آیا آپ کی زبان پہ۔ اتنی شدید تکلیف کے عالم میں آپ زبان سے یہ بھی نہ کہیں تو اور کیا کہیں گے؟ اور ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ اپنے لیے تو سوچیں، ہم تو کہتے تھوڑی ہیں، ہم تو بس مار دوں گا، ہم تو اس سے کم کی دھمکی نہیں دیتے ایک دوسرے کو، پتہ ہی نہیں ہے مار دینے کی کیا سزا ہے۔ 100 اونٹ ہیں، ایک اونٹ کتنے کا ہے آج کل قربانی میں؟ 1.5 لاکھ روپے کا، 2.25 لاکھ روپے کا، لگا لیں 4-4.25 کروڑ روپے کسی کو مار دوں گا، پتہ ہے اس کی دیت یہ ہے 4.5 کروڑ 4.25 کروڑ 4.25 کروڑ روپے دینی پڑے گی، جیب میں 4,00,000 روپے تو ہے نہیں، اور دھمکی اتنی آسانی سے دے دیتے ہیں مار دوں گا۔ سوچا ہی نہیں زبان سے، کتنی گندی بات کہہ دیتے ہیں ہم۔ اس سے کم مسلمان کا مسلمان سے جھگڑا ہی نہیں ہے، مارنے سے کم کی دھمکی پر 2 مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہی نہیں۔ آج جھگڑے کا بس پہلی دھمکی جھگڑے کی یہ ہوتی ہے مار دیں گے ایک دوسرے کو۔ یہ کون سا زبان ہے بھائی؟ یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، لیس لک من الامر شیء، اے ہمارے نبی آپ کو زبان سے لعنت کے الفاظ استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہماری دھمکیاں کہاں جاتی ہیں؟ 2 مسلمان زمین پہ لڑ رہے ہیں، زمین بے جان، بے وقت، بے حیثیت، مر کے جانے کے لیے میری قبر اس میں بنے گی، اور میں اس مر کے جانے والی اپنی سڑی ہوئی لاش کی جگہ پہ میں دوسرے مسلمان کو دھمکی دیتا ہوں میں مار دوں گا تجھے۔
یہ آسان ہے؟ اتنی آسان زبانیں ہماری ہو گئی، اللہ کے قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہم. اللہ کے قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، لیس لک من الامر شیء. اے ہمارے نبی خبردار، آپ کو اپنی زبان سے کسی پر لعنت کے الفاظ بولنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر، کیسی تکلیف کے عالم میں ہیں آپ، کتنی شدت کے عالم میں ہیں آپ. اور آپ کو معلوم ہے 70 صحابہ کرام جنگ احد میں شہید پڑے ہوئے تھے سامنے. ہم اپنے باپ کا لاشا نہیں دیکھ سکتے، اس پر ہم کہتے ہیں میں پوری دنیا کو ختم کر دوں گا جس نے میرے باپ کو مارا ہے. اور ہمارے نبی کے 70 صحابہ شہید پڑے ہوں اور آپ کی زبان سے آپ کے گال میں کڑیاں گھسی ہوئی ہوں اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہوں. آپ کے 6 صحابہ کرام کے جسموں کے خون کی نالیاں ٹیلے سے نیچے آ رہی ہوں. تو کیا اللہ کے نبی کو لعنت کے الفاظ بولنے میں ہم کیسے رکاوٹ بن سکتے تھے؟ ایسے موقع پہ رکاوٹ تو اللہ ہی بن سکتا ہے بھائی. اللہ مستغنی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. فرمایا یہ ہمارے نبی، آپ کو لعنت کے الفاظ اس حالت میں بھی بولنے کی اجازت نہیں. اور ہمیں جلسے، ریلیوں، روڈوں پہ خوب لعنتیں ایک دوسرے پہ دینے کے لیے چھوڑ رکھا ہے. کیا کر رہے ہیں بھائی، کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ ربیع الاول ہے، یہ ہمارے نبی کا پیغام ہے، یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے. خوب لعنتیں برساؤ ایک دوسرے پہ، خوب مسلک کے نام پہ دھما چوکڑی مچا دو، خوب مسلکوں کی توہین کرو، خوب قرآن و حدیث کا مذاق اڑاؤ، خوب اپنے نبی کی لگائی ہوئی وہ لگام جو اللہ کے نبی نے ہمیں لگائی تھی، ہم وہ بے لگام روڈوں پہ گھومتے پھر رہے ہیں اور چل رہے پھر رہے ہیں اپنے نبی کی محبت میں. یہ حقیقتیں کون بیان کرے گا ہمیں، جو کوئی بتانا ہی نہیں دیتا ہمیں؟ یہ بات کرنا ہی بس منع ہو جاتی ہے. ایک ربیع الاول ہو گئے، اب تو جلسوں کی بات کرو بھائی، اب تو ریلیوں کی بات کرو بس خالی. اب یہ تھوڑی بات ہوگی کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے لعنت سے منع کرا، ہم روڈوں پہ ایک دوسرے کے مسلکوں پہ لعنت نہیں بھیجیں گے. خوب لعنتیں بھیجو، کوئی منع نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کس طرح سے ہم جا رہے ہیں آگے؟ او یتوب علیہم. ہمارے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے؟ اللہ، کیا پتا ہم ان کو ایمان کی توفیق عطا کر دیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے نہیں ہو گئے صحابی؟ ہو گئے نہیں ہو گئے صحابی؟ آج گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونکنا شروع کر دیتے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونکنا شروع کر دیتے. پتہ ہی نہیں ہے کیا مقام ہے. اللہ کے قرآن کی آیتیں ان لوگوں کے لیے نازل ہو رہی. او یتوب علیہم، نہیں معلوم آپ کو شاید ہم ان کی توبہ قبول کر لیں. او یعذبہم، ہم چاہیں گے تو ان کو عذاب بھی دے دیں گے. آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے. آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے. ہم چاہیں تو ان سے رجوع کر لیں، ہمیں انہیں ہدایت کا راستہ دے دیں، کیا پتہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائے، اور کیا پتہ ہم ان کو عذاب دے دیں. اگر ہم نے ان کے لیے طے کر رکھا ہوگا کہ یہ کفر میں ہی مریں گے، تو پھر یہ کفر کی حالت میں مر کے جب ہمارے پاس پہنچیں گے تو ہم ان کو عذاب دے دیں گے. لیکن آپ کو لعنت کے الفاظ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. ترمذی شریف حدیث شریف کی بڑی کتاب ہے، اس میں روایت نقل کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 لوگوں کے نام لے کر غزوہ احد میں لعنت کے لفظ استعمال کیے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، آپ پر لعنت کے الفاظ بولنے پر پابندی لگی. اللہ نے ان 3 لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. 3 لوگ مسلمان ہوئے اور پکے مسلمان ہوئے اور دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے. تو بھائی ہم نے تو لعنتوں کا بازار گرم کر رکھا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کے نام سے بھی بڑی لعنتیں وابستہ نظر آتی ہیں، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے. حضرت جب بھی نام لیتے تھے، بریلوی مسلک کے سب سے بڑے عالم جو بانی کہیں گے ہندوستان کی دھرتی پر، بریلوی مسلک کے جو بڑے بانی عالم ہیں، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ان کا پورا نام اسی طرح سے لیتے تھے. مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی پورا نام لیتے تھے جب کبھی بھی ان کے بارے میں بات کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یوں بولا ہے، تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہوئے.
اور آپ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم سے ان کا میلاد منانے، جلسے جلوس نکالنے اور عرس منانے نہ منانے، ان چیزوں پہ ہمارا ان کا اختلاف ہے اور وہ ہے اور رہے گا، لیکن وہ جس منصب پر کے عالم ہیں، اپنے مسلک کے جس منصب کے عالم ہیں، اس منصب کا احترام یہ کہ ان کے نام سے مولانا کا لفظ تم نے کیسے ہٹا دیا۔ مولانا کا لفظ ان کے نام کے ساتھ ضرور استعمال کرو، اور بے ادبی کا تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم ان کی بے ادبی کرو؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مولانا نہ کہنے پر ناراض ہوئے اور فرمائیں کہ ان سے ہمارا اختلاف رائے کتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس اختلاف رائے کے باوجود ادب کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تو الحمدللہ آپ شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو ان بزرگوں سے جوڑا ہے جو دوسرے مسلک کے منصب پر موجود عالم کی بے ادبی اور بے توقیری کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کے منصب کی رعایت رکھتے ہوئے ان کے لیے جو الفاظ ان کا حق ہیں وہ بولنے اور نہ بولنے والوں کی پکڑ کرنے والے لوگ تھے ہمارے بزرگ۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو لعنت سے کم پہ بولا ہی نہیں جاتا۔ تو بھئی اب آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا، اللہ آپ کو اور مجھے صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔